بنگلہ دیش کی جانب سے دی گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ جاری کیا گیا ہے، جس میں انڈیا کے کچھ علاقوں کو بنگلہ دیش کا حصہ ظاہر کیا گیا ہے۔ محفوظ عالم جو کہ محمد یونس کے بہت بڑے سپورٹر اور ایڈوائزر ہیں، ان کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کو بھارت کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لینا چاہیے اور بنگلہ دیش کو اب نیند سے جاگ کر ایک ایگریسو کنٹری بن جانا چاہیے، جس کے بعد انڈیا سے اس پر کافی شدید قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس سارے معاملے پر پاکستانی عوام کا کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ مہر تنویر موجود ہیں جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں، اکثر آپ انہیں ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھتے رہتے ہیں۔ مہر تنویر بھائی نے اپنا مہر تنویر ریئیکٹس کے نام سے چینل بنایا ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ان کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ان کی ویڈیو کو لائک کریں اور ان کی ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا ہمارے اس پروگرام کے لیے۔ ویلکم میم، ویلکم۔ آپ تک خبر پہنچ گئی ہوگی کہ بنگلہ دیش نے دی گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ جاری کر دیا ہے، جس میں انہوں نے انڈیا کے کچھ حصے بھی جو ہیں شامل کر لیے ہیں، جس کے بعد انڈیا میں ایک پروٹیسٹ شروع ہو گیا ہے۔ اگر ہم بات کریں محفوظ عالم کی، جو کہ محمد یونس کے سپورٹر اور بنگلہ دیش کے ایڈوائزر ہیں، انہوں نے کھلے عام کہہ دیا ہے کہ بھائی بنگلہ دیش کو انڈیا کے کچھ علاقوں پر قبضہ کر لینا چاہیے، بنگلہ دیش کو اب نیند سے جاگ جانا چاہیے اور بنگلہ دیش کو ایک ایگریسو کنٹری بن جانا چاہیے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ اتنا سا ملک ہے بنگلہ دیش اور انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے کہ ہم انڈیا پہ قبضہ کر لیں گے۔ یہ تو پہلے آپ نے جو بات کی مجھے ویسے مذاق لگ رہی ہے۔ اس بات کا کوئی وزن ہی نہیں ہے۔ وزن ایسے نہیں ہے کہ میانمار کے بارڈر سے چند ہزار فوجی انٹر ہو کے ان کے ایک ڈسٹرکٹ کے اوپر پورا قبضہ کر رہے ہیں اور وہ یہ سوچ رہے ہیں بنگلہ دیش والے کہ ہم انڈیا کے 3 شہروں کو اپنا بنا لیں گے۔ حالانکہ بارڈر سیل ہے، بھوک کے لالے پڑے ہوئے، مذہبی انتشار فل عروج پہ ہے اس وقت، بھوک فل عروج پہ ہے اس وقت، اور وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے اوپر قبضہ کریں۔ یہی جاہلوں والی بات ہے کہ آپ اپنے ملک کو تو پہلے اسٹیبل کریں۔ آپ اپنے ملک کو ٹھیک نہیں کر پا رہے، آپ اپنے ملک کے اندر مذہبی انتشار کو روک نہیں پا رہے، اور آپ ان کا ایک نقشہ ایسے تو میں بھی بنا دیتا ہوں کہ بھائی نئی دلی لاہور کا نقشہ ہے، بنانے میں کیا کوئی فرق نہیں ہے، میری سوچ پہ کسی کی پابندی تو نہیں ہے۔ ہم نے بنایا تھا نا نقشہ، جس میں ہم نے مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ دکھایا تھا، تو نریندر مودی نے کہا تھا کہ نقشے بنانے سے کشمیر پاکستان کا نہیں ہو جائے گا۔ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی نئی دلی کو لاہور میں لے آتا ہوں، بنانے میں کیا، بنا لیتے ہیں، لیکن جو سچ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت آپ نے اپنے آپ کو اتنا آئسولیٹ کر لیا ہے، اتنا آئسولیٹ کر لیا کہ کوئی بھی کنٹری اب چاہ کے بھی آپ کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرے گی۔ ریزن کیا ہے؟ دیکھیں، اگر معیشت خراب ہو تو کوئی کنٹری آپ کے ساتھ سٹینڈ کر جاتی ہے، آپ کے سیاسی استحکام نہ ہو کوئی ملک آپ کے ساتھ سٹینڈ کر جاتا ہے۔ جب مذہبی انتشار جس ملک کے اندر آتا ہے نا، وہ ملک کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی زندہ مثال آپ لے لیں، جب مذہبی انتشار شام میں آیا ہے، عراق میں آیا ہے، فلسطین کے اندر مذہبی انتشار ہی تھا نا، وہ بھی آ گیا، افغانستان کے اندر بھی مذہبی انتشار تھا۔ تو یہ مذہبی انتشار جس ملک کے ساتھ آ جاتا ہے نا، تو وہ ایک مذہبی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے۔ تو بنگلہ دیش نے کہیں نہ کہیں، دیکھیں، برطانیہ نے ٹریول ایڈوائزری جاری کی، میں پہلے بھی ایک بار بتا چکا ہوں کہ اس سے پہلے کبھی بھی بنگلہ دیش کے اوپر ٹریول ایڈوائزری نہیں جاری ہوتی، یعنی کہ اپنے آپ کو خود آئسولیٹ کرتے جا رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں کہ اپنا ملک تو سنبھالا نہیں جا رہا، اپنے ملک کے ڈسٹرکٹ سنبھالے نہیں جا رہے، چند ہزار فوجیوں نے آپ کو یرغمال بنا لیا ہے اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ نقشے کے اندر وہ دکھا لیں، یہ دکھا لیں، یعنی کہ آپ ابھی بھی اپنی غلطیوں سے سیکھ نہیں رہے، مزید غلطان کی طرف جا رہے ہیں، بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں۔ اب آپ ان کے نقشے کو، یعنی کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اب بنگلہ دیش سے کیا چاہتے ہیں کہ اب جو انڈین عوام ہے وہ احتجاج کرنا شروع کر دے اپنے اپنے شہروں میں؟ انڈیا کو اکسا رہے ہیں، مجھے جو لگتا ہے نا، بنگلہ دیش انڈیا کو اکسانے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں کہتی ہوں کہ سلام ہے انڈین آرمی کو کہ وہ لوگ بڑے ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، صبر و تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، بڑے ڈپلومیٹیکلی اس سارے معاملے کو ہینڈل کر رہے ہیں اور کوئی ایکشن نہیں لے رہے۔ آپ ان کی اب بات کر رہی، عوام کی، آرمی کی بات کر رہی، تو آرمی تو ٹھیک ہے، میں آرمی سے ہٹ کے، ان کے سیاستدانوں سے ہٹ کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ان کی عوام کا بہت بڑا صبر ہے۔ بالکل، اگر عوام روڈوں پہ آ جائے تو آرمی کیا، ان کی حکومت کیا، وہ گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جائیں گی۔ نریندر مودی کی یہاں پر میں اس وجہ سے ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ابھی تک ان کو عوام کا پریشر نہیں آیا، جس کی وجہ سے وہ فیصلے کر رہے ہیں جس پہ ہم انہیں نہیں جانتے، یعنی کہ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یار انڈیا جیسا ملک ہو اور وہ بھی چپ کر کے بیٹھ جائے۔ میرے لیے تو یہ شاکنگ نیوز ہے کہ انڈیا جیسا ملک ہو اور خاموش بیٹھ جائے۔ جب عوام کا پریشر پڑے گا تو چاہے وہ پھر ڈونلڈ ٹرمپ ہو، چاہے وہ نریندر مودی ہو، چاہے وہ ٹرکی کے طیب اردگان ہو، چاہے وہ روس کے پیوٹن ہو،
चाहे वो चाइना के शिंग चिंगपिंग हो, जब अवाम का प्रेशर आता है तो कहीं ना कहीं अवाम लीडर भी तब बनता है जब अवाम बैक कर रही हो। जब अवाम, अब देखें, अब बांग्लादेशी ये चाह रहे कि अवाम निकले हुए इंडिया के बाहर और मजबूर कर दे अपनी आर्मी को कि हम भूख से मर रहे हैं, हमें वैसे मार दिया जाए। अब बांग्लादेशी सोच रहे हैं, यानी कि डॉक्टर यूनुस की आप इस औकात से ये हिसाब लगा लें कि एक तरफ इंडिया को आंखें दिखा रहा है, दूसरी तरफ रिक्वेस्ट भेज रहा है कि यार हमें चावल दे दो। पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, चीनी मांग रहा है। यानी कि आपको अभी भी अकल नहीं आ रही कि आपने हिंदुओं के साथ जुल्म कर लिए, इस्लाम का आपने बिगाड़ के जो चेहरा था वो दुनिया के सामने ले आए। देखें, इस्लाम के अंदर तो अकलियतों का इतना तहफ़्फ़ुज़ है कि आप सोच भी नहीं सकती। मतलब इस्लाम, आप किसी हिंदू से पूछ लें, वो हमारे मोहम्मद को मोहम्मद साहब ही कहेंगे। उनको पता है ये हमारे दिल के करीब की आवाज़ है। हम एज ए मुस्लिम किसी हिंदू पे जुल्म करने के हकदार ही नहीं रहते। हमारे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर लड़की के सर के ऊपर खाने काबे की चादर उतार के रख दी थी और कह दिया था कि यार हम मुसलमान मोहब्बत अमन का पैगाम देने वाले। लेकिन बांग्लादेशियों ने वो हदधर्मी की है कि तालिबान की तरफ से जो हमें क्रिटिसाइज किया जाता था तो किया जाता था, वो तो धमाके करते थे ना, वो मुसलमान हिंदू हर चीज़ को रगड़ा लगा देते थे। इन्होंने पहले हिंदुओं के साथ जुल्म किया, अब आपस में लड़ना शुरू हो गए। यानी कि मजहबी इंतशार इस लेवल पे पड़ गया है कि अब दो ग्रुप जो है मजहबी ग्रुप आपस में लड़ना शुरू हो गए। यानी कि ख्याल है कि बांग्लादेश बौखलाहट का शिकार हो गया है, उसको समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। एक तरफ इंडिया को आंखें दिखा रहा है, दूसरा अपना मुल्क इनसे संभाला नहीं जा रहा। देखें, जिस मुल्क के अंदर 16 से 25 साल के उम्र के लोग फैसले करें वो मुल्क कभी स्टेबल हो ही नहीं सकता। जब 16 से 25 साल की उम्र के फैसले होंगे, वो एक चढ़ती हुई इनमिच्योर एक बच्चे अभी उठ रहे हैं, उनको क्या पता कि कैसे हमने करने मामला। हर कोई जस्टिन ट्रूडो तो नहीं होता, तो जो 30 साल की उम्र में वजीर आज़म बन के अपने मुल्क को लीड कर लेगा। यानी कि एक तो पहले सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो तालीम है मुसलमानों की वो मदरसा तालीम है। ठीक है, मदरसा तालीम के अंदर हमें ना तो टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाता है, अभी शुरू हो गए बताना। जब उनको पता चल गया ना कि अब हमें हालात अब उस तरफ जा रहे हैं कि हमें टेक्नोलॉजी पे, हमें साइंस पर, हमें इकॉनमी पे, हमें मैशत पे बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा, तो पढ़ा रहे हैं। बांग्लादेश के 70 से 80% मदरसा तालीम के बच्चे हैं। यानी कि वो मदरसा तालीम हासिल कर रहे हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का मैशत का कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन अब शुरू हो चुके हैं कई मजहबी मामलात इस तरह के जो अब समझ रहे हैं कि भाई हम मैशत के बगैर अपने मदरसा तालीम के अंदर हम साइंस टेक्नोलॉजी को नहीं पढ़ाएंगे, हम बहुत पीछे रह जाएंगे। अब बांग्लादेश के पास कोई हल रह ही नहीं गया। चाइना, पाकिस्तान से हेल्प मांगी, हमने चीनी दे दी, हमें इंडिया से ताल्लुकात हमारे नहीं, अगर मे भी होते हम भी ना देते, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड। चाइना से हेल्प मांगी, पहुंच गया वन मैन आर्मी, वन मैन आर्मी जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, इंडियन फार्म को भी पता चल गया है और आपको भी पता चल गया है। अजीत दोल पहुंच गए वहां पर। काम क्या करने गए थे कि सिंपल, आप मुझे आज से पहले एक भी ट्वीट किसी भी चीनी सरबराह का, चाहे वो वजीर खारजा के हो, चाहे वो दिफा का हो, चाहे वो सदर हो, चाहे वो वजीर आजम हो, किसी का भी दिखा दे एक भी बयान कि हमारी दोस्ती इंडिया से बहुत मजबूत है, हमारा खित्ते में और एशिया में सबसे अच्छा जो दोस्त है वो इंडिया है, नहीं आई। लेकिन अब अजीत दोल गया है और चाइना को भी ये समझ आ गई है कि क्योंकि चाइना जब लद्दाख पर काम खराब करता है, अपने बॉर्डर के ऊपर कोई हरकत इस तरह की चाइना करता है, तो इंडियन अवाम के पास सीधा एक सोल्यूशन है, बॉयकॉट, टोटल चाइना की चीज़ों का बॉयकॉट। चाइना के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और अगर मैं आपको बताऊं तो आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अब इग्नोर करके इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात मजबूत करना शुरू कर दिए। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज एक छोटा सा सोशल मीडिया का वर्कर होने के नाते मेरी ये सोच थी, मेरी अपनी पर्सनल, ये मेरी ओपिनियन कह लें, ये मेरी सोच कह लें, सही कह लें, गलत कह लें, मेरी ये थी कि जैसे बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, पाकिस्तान उनसे बात नहीं करेगा, और मैं उस पर गलत साबित हो गया। मुझे ये लगता था कि इससे अच्छा मौका था ही नहीं कि हम इंडिया से अब तिजारत खोल लेते, अब हम बात कर लेते, क्योंकि हमारे दो ही मुद्दे हैं इंडिया से ताल्लुकात ख़राब, एक कश्मीर, दूसरा बांग्लादेश का मामला। इसके अलावा हमारा एक मामला भी बता दें कि यार इस वजह से हम एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते, बांग्लादेश की वजह से इंडिया आज तक हमारे साथ नहीं स्टैंड किया, बांग्लादेश की वजह से हमारे साथ अब तक इंडिया ने तिजारत नहीं की, बांग्लादेश की वजह से हमारे साथ जो उनके क्रिकेट के मामला हैं वो भी डिस्टर्ब रहे, कश्मीर की वजह से हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ी। मैं तो खुदारा हाथ जोड़ के कहता हूँ यार कभी तो बैठना पड़ेगा। पाकिस्तानी सियासतदानों से अपील है, डॉक्टर जयशंकर से अपील है,
نریندر مودی سے اپیل ہے, شہباز شریف سے اپیل ہے, یار خدا را ابھی تو ہمیں ایک کبھی خوشحالی کی طرف لے آئیں. آپ کو ضرورت نہیں انڈیا کی, میں کہتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے, کہیں ہمیں گول میز کے اوپر لے آئیں. ہمارے نوجوان تباہی کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے نوجوان بھوکے مر رہے ہیں. او خدا را گول میز پہ آپ بیٹھیں, منا لیں انڈیا کو کسی نہ کسی طریقے کے اوپر, آپ ایک بات کریں اور اس پہ سٹینڈ ہو. انڈیا کا آپ جو ہوتے ہیں وشواس جو ان کا ہوتا ہے کہ یار ایک ہم ان کا اعتماد جیت لیں, وہ جیت لیں یار. اچھا, جو محفوظ عالم ہیں انہوں نے یہ جو بات کی ہے کہ بنگلہ دیش کو اب ایگریسو کنٹری بننا چاہیے, انڈیا کے کئی علاقوں پہ قبضہ کر لینا چاہیے اور جو ہے اب نیند سے اٹھ جانا چاہیے, تو ان کی اسٹیٹمنٹ پہ آپ کیا کہیں گے؟ ٹویٹ بھی کیا اور انہوں نے جو گریٹر بنگلہ دیش کا نقشہ جاری کیا اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں, نیند سے اٹھنے سے بہتر ہے یہ سوئے رہیں تو بہتر ہے. پنجابی کی مثال ہے, پلے نہ تیلا تے ویکھن ٹر پی میلا. مطلب پلے آپ کے پاس ہے کچھ نہیں, آپ نقشے بنائی جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ انہوں نے ڈرائنگ بہت اچھی بنا لیتے ہیں بنگلہ دیش والے. یہ ڈرائنگ بنا رہے ہیں اور ڈرائنگ کے اندر ایک نقشہ ڈال رہے ہیں. آپ بھائی پاکستان کا بھی ڈال لیں, آپ امریکہ کا واشنگٹن بھی اپنے کر لیں, آپ چائنا کا بھی جو ہے نا بیجنگ وہ بھی بنا لیں. آپ کہیں یار یہ ہمارا ہے اور اس میں آپ جئیں, بڑے اچھے آپ جئیں گے. آپ 3 مہینے اور دیکھ لیں, اگر آپ نے یہی اپنی حرکتیں رکھی نا تو خدا کی قسم پتے بھی ختم ہو جائیں گے, آپ ان سے بھی نہیں پیٹ بھر پائیں گے. اللہ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے. یہ مجھے یہ میں نے اس وجہ سے بولا ہے کیونکہ نیچے کمنٹس میں عوام نے جو ہے نا, مجھے پتہ ہے جنہوں نے کہنا تھا کہ اللہ دیتا ہے انڈیا تو نہیں پالتا, او بھائی اللہ تو دیتا ہے. گھر سے نہ نکلو, پھر بیٹھ جاؤ روم کو کنڈی لگا کے, اللہ سے مانگے وہاں. اللہ نے تو یہ کہا ہے نا کہ آپ نکلیں, محنت کریں, کوشش کریں, میں آپ کو دوں گا. اللہ نے یہ تو نہیں حکم دیا کہ آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیں اور سوچیں گے اللہ تعالیٰ مدد کرے گا. ہیلا کریں گے تو وسیلہ بنے گا. ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, ابھی بھی انڈیا نے بڑے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ابھی بھی آپ ان کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیں, ابھی بھی آپ اپنے ملک کو سٹیبل کر لیں. انسٹیبل ہو گیا بھائی آپ بہت دور چلے جائیں گے, بہت دور چلے جائیں گے. ابھی بھی آپ کی اکانومی پاکستان سے بہتر ہے. ان حالات کے باوجود آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کس طرح کی اکانومی کا بیڑا غرق کیا ہے. بنگلہ دیش ایک طرف انڈیا کو آنکھیں دکھا رہا ہے کہ ہم بنگال پر, بہار پر, اڑیسہ پر اور کلکتہ پر قبضہ کر لیں گے, دوسری طرف پاکستان کی مدد مانگ رہا ہے, ترکی کی مدد مانگ رہا ہے, چائنا کی مدد مانگ رہا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ چائنا انڈیا کو ناراض کر کے بنگلہ دیش کی مدد کرے گا؟ یہ دیکھیں, یہ تو اس سوال پیدا ہی نہیں ہوتا, لیکن آپ نے سوال کر لیا تو چلے میں جواب بھی دے دیتا ہوں. کیسے ملین اور ٹریلین آف کی آپ تجارت چھوڑ کے, ٹریڈ چھوڑ کر آپ اس ملک کے پاس جائیں گے کہ یعنی کہ جس کا یہی نہیں پتا کہ اس کا سربراہ کون ہے. ہماری کہاں پرابلم آ رہی ہے, ہم اسی وجہ سے دنیا سے منقطع ہے نا. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہم نے جی ایچ کیو جا کے بات کرنی ہے کہ ہم نے اسلام آباد کے پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کے بات کرنی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں. یہی اب مسئلہ بنا پڑا ہے نا کہ ڈاکٹر یونس سے بات کریں, کہ ان کے اداروں سے بات کریں, یعنی کہ ان کے ملک کا یعنی کہ کوئی معاملات ہے ہی نہیں. اور دوسرا جو وہ بنگلہ دیش والے چاہ رہے ہیں نا کہ ہم اڑیسہ یا بنگال پہ قبضہ کریں, بالکل بھائی کر سکتے ہیں, کیوں نہیں بنگالیوں کے اندر طاقت, وہ کر سکتے ہیں. بنائیں زمین کے اوپر, لکھیں اس کے اوپر کہ بنگال, اڑیسہ, اور کہیں ہم نے یہ لائنیں لگا دیں, کہہ دیں ہم نے قبضہ کر لیا. جاہل لوگ ہیں, ان کو عقل ہی نہیں آ رہی, ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی. اپنا آپ نے نقصان اتنا کر لیا, اتنا نقصان آپ نے کر لیا. اور بھائی آپ کو انڈیا نے منع کیا تھا انقلاب نہ لے کے آئیں, آپ کو انڈیا نے منع کیا تھا کہ آپ شیخ حسینہ واجد کو اپنے سر پہ بٹھا کے رکھیں یا اس کو اتار دیں. آپ کو انڈیا نے منع کیا تھا کہ شیخ حسینہ واجد کے بچے جاتے تھے پڑھنے انڈیا کے اندر, شیخ حسینہ واجد کے بچے جاتے تھے وہاں پر علاج کرانے. شیخ حسینہ واجد اپنے وہ ساری جو ان کی انڈسٹری لگ رہی تھی وہ شیخ حسینہ واجد کی لگ رہی تھی. او یار ابھی تو خدا را ہوش کے ناخن لے لو, اگر آپ بھول کے راستہ بھٹک گئے ہو تو لائن پہ آ جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا. سارے پاکستانیوں کا یہ کہنا ہے کہ بنگلہ دیش جو کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے. بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا ہے انہوں نے انڈیا سے نجات حاصل کی اور وہ بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کی اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں. میرے جتنی بھی تقریباً چلیں شاید آپ کو کسی نے کہا ہو, لیکن میری جتنے بھی پاکستانیوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا شٹ اپ کال دینی چاہیے بنگالیوں کو, ان کو لگ پتہ جائے, ان کو پتہ لگ جائے. دیکھیے ہمارے اندر آگ کس بات کی بھڑکتی ہے, ایسے پاکستانی میں بتاتا ہوں, ہمارے اندر آگ یہ بھڑکتی ہے کہ یار ہمارے تو پہلے ہی بہت نازک حالات ہیں انڈیا کے ساتھ. آپ نے 1971 میں ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ہم ایک دوسرے کے قریب بھی آنا چاہ رہے تھے, پھر بھی آپ کوئی نہ کوئی ٹانگ اڑا دیتے تھے. یعنی کہ آپ نے اتنے زیادہ انڈیا سے اپنا مفاد لینے کے چکروں میں ہمارے حالات خراب کرا دیے. دیکھیں یہ نہیں کہ ہمارے انڈیا سے ایک دم سے حالات خراب ہو گئے. 1971 کے بعد دیکھیں 65 میں کچھ ہوا 19-20, لیکن ہم نے معاملات کو سٹیبل کر لیا, ہماری تجارت چلتی رہی ہے. لیکن جب سے شیخ حسینہ آئی تھی تو کافی زیادہ انہوں نے نریندر مودی کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا تھا اور معیشت وہاں کی بہتر ہونا شروع ہوگی, ٹکے کی ویلیو بہتر ہونا شروع ہو گئی. اڈانی جیسے, امبانی جیسے بزنس مینوں نے, ٹاٹا جیسے بزنس مینوں نے وہاں کچھ نہ کچھ اپنا انویسٹ ڈال دیا. یعنی کہ
آپ یہ سمجھیں کہ ان کے بچوں کو اسکالرشپ بھی انڈیا دے رہا ہے, ان کے مریضوں کا علاج بھی انڈیا کر رہا ہے, ادھر سے اگر لانگ فلائٹ چاہیے وہ بھی انڈیا پرووائڈ کر رہا ہے, یعنی کہ ہر چیز انڈیا دے. اگر انڈیا آپ کو ایک آدھی گائیڈ لائن دے دیتا وہ کیوں نہیں برداشت. یہ تو وہ معاملہ ہوا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ تجارت نہیں کرنی, لیکن شاہ رخ خان کی مووی سب سے پہلے ہم نے دیکھنی ہے, پشپا ہم نے دیکھنی, باہوبلی ہم نے دیکھنی ہے, ان کی نورا فتح کا ڈانس ہم نے دیکھنا ہے. یعنی کہ وہ ہر چیز اپنانے کے لیے تیار ہے جو ہمارے لیے بہتر ہے. جو ہم کہتے ہیں یار اس سے ہم انجوائے کر سکتے ہیں, بھائی ان کی معیشت کو اپنائیں, ان کے آئی ٹی سیکٹر کو اپنائیں. ان لوگوں نے آئی ٹی سیکٹر کا ایک پورا شہر بنا دیا ہے, ہم نے ایک عرفات ٹاور بنا دیا ہے, اس کے اندر بھی ہماری نئی آئی ٹی چل رہی ہے, اس کے اندر بھی ہمارے معاملات نہیں ٹھیک چل رہے. لیکن کب تک, دیکھیں انڈیا کو کوئی فرق نہیں پڑے گا, میں اسٹریٹ فارورڈ بات بتا رہا ہوں, انڈیا کو ایک کخ کا بھی فرق نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ تجارت کریں ان کے ساتھ نہ کریں. نہ ان کو پاکستان کی کوئی فکر ہے, نہ ان کو بنگلہ دیش کی فکر ہے. تو سر دیکھیں نا, دونوں ملکوں کو سائڈ پہ لگا کے افغانستان کے ساتھ اپنے انہوں نے تعلقات ٹھیک کر لی ہیں. افغانستان کے ساتھ وہ لوگ ٹریڈ کر رہے ہیں, انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. پاکستان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بنگلہ دیش نے بھی اپنا نقصان کیا, اور پاکستان تو پہلے ہی خسارے میں جا رہا تھا. دیکھیں افغانستان کے ساتھ ان کی تجارت کی سب سے مین ریزن کیا ہے, انڈیا کو یہ یقین ہے, ڈاکٹر جے شنکر کو یہ بلیو ہے افغانستان کے اوپر کہ جو یہ ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کریں گے اس پہ 100% پورا اتریں گے. پاکستان کے ساتھ وہ تجارت کرنے کو تیار ہے. آپ کو پتہ ہے کہ آج سے 3 سے 4 ماہ پہلے بھی ڈاکٹر جے شنکر نے کہا تھا یار ہم نا پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کو تیار ہیں, لیکن ہمیں بلیو نہیں ہے کہ یہ جو ہم سے کمٹمنٹ کر کے جائیں گے اس پہ پورا اتریں گے کہ نہیں. اپنی کمٹمنٹ, اپنے جو آپ مطالبات یا اپنی بات ایک گول میز کے اوپر کر کے کسی ملک کے نمائندے سے آپ اٹھتے ہیں نا, تو آپ یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ہم نے بات کر لی ہے, اب ہم نے پورا اترنا ہے. لیکن افسوس سے پاکستان اپنے کسی معاملات پہ پورا نہیں اترتا. اگر ہم اپنے یو اے ای سے اگر ہم 4 ماہ کے لیے قرضہ لیتے ہیں تو ہم 4 ماہ کے بعد قرضہ دینے کے بارے میں نہیں سوچتے, 4 ماہ کے بعد یہ جا کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم مزید ٹائم لے لیں. سعودی عرب کے ساتھ بھی ہم یہ کرتے ہیں, جب ہم سے قرضہ لیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ٹائم پہ پورا نہیں اترتے. حتیٰ کہ میں چھوٹے گراس روٹ لیول کی بات کرتا ہوں کہ ہمارے فیکٹریز جن کمپنیوں کا ایک پروڈکٹ یا پینٹ بنانے کی یا شرٹ بنانے کا وہاں سے آرڈر لے لیتے ہیں, ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو 3 ماہ میں دیں گے, یہ 3 ماہ میں ان کو یہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے. یعنی کہ بڑے جو بزنس مین ہیں وہ اس چیز پہ نہیں, آپ کو پیسہ دے رہے ہیں آپ کام دیں. آپ جب 3 مہینے میں تیار نہیں کر پائیں گے ان کی پروڈکٹ, آپ ان سے بات کیوں کرتے ہیں, آپ ان سے وعدہ کیوں کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کر کے دیں گے. آپ جب ایک چیز نہیں کر پاتے تو خدارا آپ اپنے ملک کا امیج نہ خراب کریں. ایسے پاکستانی بہت زیادہ ہم ہرٹ ہوتے ہیں کہ ہم کب تک یہ ہم سنتے رہیں کہ چائنا ترقی کر گیا, کب تک ہم یہ سنیں کہ انڈیا ترقی کر گیا. ہم کب کریں گے, ہمیں کون ترقی کی راہ پر لے کے آئے گا. ترقی کی راہ پر تب تک نہیں ہم آ سکتے جب ہم اپنے پڑوسیوں سے تعلقات بہتر نہیں کریں گے. تو ہمیں تعلقات بہتر کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں دوستی کا ہاتھ بڑھانے کی ضرورت ہے, اور کہیں نہ کہیں انڈیا سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی کچھ سوچیں. ٹھیک ہے آپ کے معاملات ہیں, آپ یہ کہتے ہیں ایسے وہ آپ کے کسی بات پہ میں ایگری کرتا ہوں, کسی بات پہ ڈس ایگری کرتا ہوں, لیکن قوم کا سوچیں, عوام کا سوچیں. پاکستانی دیکھیں آپ نیپال کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ میانمار کے ساتھ کر رہے ہیں, آپ چائنا, آپ 50 ملک دور جا کے نائجیریا کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں پاکستانی حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر انڈیا اتنی دور جا کر میڈ ان آئی فون بنا رہا ہے, ٹاٹا کی گاڑیاں بنا رہا ہے, وہ باہر سے امپورٹ نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بنے گی انڈیا کے اندر بنے گی, تو ہمیں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے. آپ بیک گراؤنڈ پہ بہت زیادہ رابطے رکھتے ہیں, $265 بلین کی آپ ان سے عدلیات بھی لیتے ہیں, لیکن آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ انڈیا آپ کا دشمن ہے.